یہ اس کے جلال کا طوفان ہے۔ آئیے سب میرے ساتھ مل کر خداوند کی تعریف کریں۔ وہ آج آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا۔ وہ آج آپ کو چھوئے گا، آپ کو برکت دے گا اور آپ کو رہائی دے گا۔ سب مل کر دعا کریں۔ خداوند کی تعریف ہو۔ آج خداوند میسیسیپی میں کام کرنے کو ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا بندہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آپ کی زندگی مکمل طور پر خدا کے ساتھ درست ہے؟ اگر آپ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کے ساتھ درست ہونے کی حالت میں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں۔ میں خدا کو جاننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں خدا میری زندگی، میرے دل، میرے گھر، میرے خاندان، میرے بچے، میرے بارے میں سب کچھ چھو لے۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا میری زندگی بدل دے۔ میں خدا کے مقصد اور رفاقت کے لیے امیدوار بننا چاہتا ہوں۔ میں ریاست، علاقے، شہر، قوم کی تبدیلی کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ جتنا بھی دور خدا مجھے لے جانا چاہے، میں تبدیلی کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ میں صرف پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں صرف یاد نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف بینچ پر بیٹھنا نہیں چاہتا۔ میں صرف اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا۔ میں امیدوار بننا چاہتا ہوں۔ یہ وقت ہے ایک الہامی مکاشفہ کا، خدا کے جلال کے طوفان کے اس ریاست میں، اس علاقے میں ٹھہرنے کا، اور روح القدس کے مسا کا جو ان زنجیروں کو توڑنا شروع کرے۔ جو سینکڑوں سالوں سے اس ریاست میں قائم ہے۔ سینکڑوں سالوں سے غلامی کی روح، غربت، ظلم، سب کچھ جو اس ریاست کے ساحلوں پر ہے۔ دیکھیں، میں نے بالکل ویسا ہی کہا جیسا میں نے دیکھا۔ ہاللیلویا۔ ایک طوفان جو آنے والا ہے۔ دیکھیں، ایک طوفان آنے والا ہے۔ بہت سے طوفان آنے والے ہیں۔ یہی وہ ہے جس نے سب آزمائشیں اور مسائل لائے۔ لیکن اگر ایک ایسا طوفان جو سب کچھ واپس بحال کر دے، اب آپ کو صرف اس میں آنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو اپنے شہروں، قصبوں، چھوٹی جگہوں اور سرحدوں پر قابض ہونے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے ریاست پر حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسے ساحل سے حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مزید نہیں۔ دیکھیں، طوفان کو باہر نکالیں۔ آپ جانتے ہیں، آج ہم آگ جلانے والے پر پیغام سنانے جا رہے ہیں۔ آگ جلانے والے پر۔ آگ جلانے والا کون ہے؟ کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو آگ جلانے والے سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں؟ کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ان لوگوں کے درمیان رہنے سے تھک چکے ہیں جن میں آگ نہ ہو؟ نہ شعلہ، نہ جذبہ، نہ طاقت، اور نہ ہی آپ کے اندر ایک تڑپ اور بھوک جل رہی ہے۔ میں جانتا ہوں، میں آگ جلانے والے سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں خدا کی آگ سے جلنا چاہتا ہوں۔ میں اب مزید بے حسی میں نہیں رہنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی آگ میری روح میں جلتی رہے۔ کوئی ایسا ہے جو کہے، اب بہت ہو گیا۔ کوئی ایسا ہے جو کہے، خدا سب کچھ بدل سکتا ہے۔ مسا کے بہاؤ میں رہنا، اس بیداری کی آگ کے بہاؤ میں رہنا جو اس دن گھر پر برس رہی تھی جب ہم اتنے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کی زندگی ایک ایسے مقام پر آ جاتی ہے جہاں آپ اس معجزے کے منتظر ہوتے ہیں۔ آپ نے اتنے سال اور اتنا وقت کھڑے ہو کر گزارا ہے۔ آپ نے دراصل خود کو بادشاہی میں بہت سے کام کرنے کے لیے تیار کیا ہے، اور اب اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اے خداوند،
مجھے اپنی زندگی میں اس معجزے کی ضرورت ہے، مجھے اپنی زندگی میں اس معجزے کی ضرورت ہے، مجھے اپنی زندگی میں اس رہائی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت ہے، وہ آگ جلنا شروع ہو اور وہ جوابات نظر آنا شروع ہوں جن پر آپ اتنے سالوں سے قائم ہیں اور اب وہ پورے ہونے لگیں۔ ہم اتفاق کی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اپنے لوگوں کو محدود کرنے والی زنجیروں، گرفتوں اور ماضی کی طاقتوں کو توڑ دیا ہے۔ میں ابھی اسی لمحے خدا کی زندگی کو آپ کے لیے مانگتا ہوں، جیسا کہ وہ مکاشفہ جو خدا نے آپ کے اندر رکھا ہے، ایک اپنی ذات کی اور دوسرا اس سمت اور مقصد کی جو اس نے تمہارے اور تمہارے خاندان کے لیے رکھا ہے، اور میں آپ کے لیے رہائی مانگتا ہوں۔ وہ چیزیں جو مسلسل آپ کے ذہن کو بھر دیتی ہیں، وہی باتیں بار بار کوئی ہے جو اس میں سے گزر رہا ہے، آپ کا ذہن بار بار پیچھے جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، اور میں حکم دیتا ہوں کہ یہ ابھی رک جائے۔ وہ سارا ماضی جو غلبہ حاصل کیے ہوئے تھا، میں حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی گرفت نہ رکھ سکے، کیونکہ ہم اس کے اختیار میں کھڑے ہیں جو اس طاقت کو توڑتا ہے، جو اس چکر کو توڑتا ہے اور آپ کو آزاد کرتا ہے، جس کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے۔ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیرا اطمینان ابھی تیرے لوگوں میں کام کرے۔ یسوع، وہ رہائی دینے والا اختیار جو بیماری اور بندنوں کی زنجیروں کو توڑتا ہے، میں آپ کے خاندان کو کلوری کی صلیب کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ میں سے کچھ والدین، آپ اس بیٹے یا بیٹی کے لیے محنت کر رہے ہیں جو اس کے ساتھ آپ کو مشکلات میں پیش آ رہی ہیں، وہ بغاوت کی حالت میں رہے ہیں، کچھ تو گھر سے بھی بھاگ گئے ہیں۔ تو میں اس وقت یسوع کے نام سے اعلان کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کو توڑ دے اور آپ کی زندگی کو آزاد کر دے۔ ہم ایک عظیم پیغام کی طرف جا رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں آگ کیسے جلائی جائے، آگ لگانے والے کیسے بنے۔ آج رات میں چاہتا ہوں کہ آپ کو چیلنج ملے، اپنے اندر کے جوش و جذبے کو نہ چھوڑیں۔ ایک نوجوان جس کا نام یونتن ہے اور اس کے اندر ایک آگ لگانے والا ہے اور کسی ایسی ساتھی کی تلاش میں ہے جو اس کے ساتھ دوڑ سکے۔ کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں؟ کوئی ایسا جو اپنی زندگی میں آگ جلانا چاہتا ہے، خدا کی آگ کو لینا چاہتا ہے؟ کیا آپ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں جن کے ساتھ آپ دوڑ سکیں؟ تو میں آج آپ سے کہتا ہوں، یہ آپ کا لمحہ ہے۔ آپ کے اندر ایک آگ جل رہی ہے، قوموں میں آگ آ رہی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا آپ کو آگ سے بھر دے گا، بالکل جیسے پینتیکوست کے دن 120 لوگ خدا کے مسا اور بادشاہی میں جل اٹھے تھے۔ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ آپ کا وقت ہے، یہ آپ کا دن ہے۔ آگ کو روشن ہونے دیں جب ہم اس پروگرام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس ملیں گے۔ انہیں خدا کے مکاشفہ کی ضرورت ہے، انہیں خدا کی حرکت کی ضرورت ہے، ایک طوفان کی جو جلال سے نیچے آئے، لعنت کو واپس ٹوٹ پھوٹ کے سمندر میں دھکیل دے جہاں سے یہ سب آیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے واپس دھکیل دے اور خدا کی بیداری کی ایک لہر اس علاقے میں لے آئے جہاں لوگ اس کے لیے بے قرار ہیں۔ پہلا سیموئل اس کا 13 باب ایک نوجوان کی کہانی ہے۔ یہ اس نوجوان پر مبنی کہانی ہے جس کا نام یونتن تھا۔ یونتن بائبل کے پہلے بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کا نام ساؤل تھا۔ یونتن آگ لگانے والا تھا۔ اس کے دل میں وہ بوجھ اور جذبہ تھا جو خدا نے اس کے والد کو دیا تھا، اور وہی چیز جو اس کے اندر بھی تھی۔ اس کے پاس وہی حکومتی مسا نہیں تھا، لیکن جب ساؤل کو بادشاہ بنایا جانا تھا، اس کا پورا مقصد فلسطینیوں کو شکست دینا اور انہیں ملک سے نکال دینا تھا۔ غلامی، ٹوٹ پھوٹ اور اسیری کی وہ روح اور ساؤل کی بلاہٹ اور مسا یہ تھا کہ اسے پورے علاقے سے نکال دے۔ یہ اسے قوم سے باہر نکالنے کے لیے تھا۔ میرے عزیزوں، اس پر غور کریں۔ بادشاہ کا مقصد قوم کی سلامتی اور مکمل ہونے کا دفاع کرنا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یونتن تھا، جس کا دل پاک اور آگ کی طرح جلنے کے لیے تیار تھا۔ ساؤل میں ایک کمزوری تھی، وہ مسا کو سنبھال سکتا تھا، لیکن اس مسا کے لیے جو خدا نے اسے دیا تھا، اس کے پاس وہ کردار نہیں تھا جو خدا نے اس پر رکھا۔ اس کے دل کو بدل دیا، یا ایک لحاظ سے صلاحیت میں تبدیلی دی، اسے حکومتی صلاحیت دی، لیکن اس کا دل نہیں بدل سکا۔ اس نے اپنی زندگی پر موجود مسا کا کردار نہیں اپنایا۔ اسی لیے ہم یسوع کے زمانے تک نہیں پہنچے، کیونکہ وہ جو آپ کا کردار بدل سکتا ہے، جو آپ کو اندر سے باہر تک تبدیل کر سکتا ہے، وہ خود خدا کی حضوری اور قدرت ہے، جیسا کہ وہ آپ کی روح میں کلوری کی فتح کو ظاہر کرتی ہے اور ہر قید کو توڑ دیتی ہے اور ہر اس چیز کو الٹ دیتی ہے جو آپ کو نیچے رکھے ہوئے تھی اور پیچھے کھینچ رہی تھی۔ سب سے بڑی کردار کی اصلاح یسوع مسیح کے مکاشفہ سے آتی ہے۔
آپ پر آنے والا مسا آپ کو کام سر انجام دینے کے لیے متحرک کر سکتا ہے، لیکن جب تک آگ لگانے والے کا کردار آپ کے اندر نہیں ہے اور وہ پہلے نہیں پیدا ہوا، تب تک مسا ضائع ہو جائے گا۔ آپ میں آگ ہونی چاہیے اور آپ کی آنکھوں میں خدا کے دل کے رویے کے ساتھ چمک ہونی چاہیے، تاکہ مسا آپ کی زندگی میں کام کر سکے۔ ممبروں پر موجود پاسٹرز اپنی بلاہٹ کو یاد رکھیں۔ آپ کو آگ سے جلنے کے لیے بلایا گیا ہے، اس سے پہلے کہ آپ باہر سے جلیں۔ آپ کو بلایا گیا ہے کہ آپ اپنی اندرونی وجود سے آگ کے شعلے بنیں، تو آپ کی کلیسیا خدا کی آگ سے نہیں جلے گی۔ یہ نہ سوچیں کہ کوئی شاندار وائز، شاندار پیغام، شاندار گفتگو ایک قوم میں کام کرے گی۔ اسے خود ستائی کہا جاتا ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ خدا کی آگ ہے، اور آپ اسے پانا چاہتے ہیں۔ خدا کی آگ آپ کو گھٹنوں پر لے آئے گی۔ خدا کی آگ آپ کو واپس خدا کے لمحے میں واپس لے آئے گی، وہیں کسی کرسی پر، آپ کے دفتر میں آپ گھٹنوں پر بیٹھ کر کہتے ہیں، اے خدا، میں اس جگہ سے کام نہیں کر سکتا جب تک میری روح میں آگ نہ ہو۔ اے باپ، تو نے مجھے اس ذمہ داری اور ایک مقصد دیا ہے تاکہ میں ان لوگوں کو اس مقام تک لے جاؤں جہاں وہ ابدیت کے دور کناروں کو چھو سکے۔ اور اے باپ، جب تک وہ آگ میرے اندر جل نہیں رہی، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ جو میرے اندر ہے وہ ان سب سے بڑا ہو جو میرے ارد گرد ہے۔ جو کچھ میرے بارے میں ہو رہا ہے، مجھے اندرونی آگ چاہیے۔ اے باپ، تو میرے اندر اپنی بادشاہی کی طاقت سے جل، تاکہ جب میں وہاں قدم رکھوں، خدا کی بادشاہی کی طاقت میرے وجود سے چمک اٹھے۔ یسوع کے نام سے ایسا ہی ہو۔ یوناتن اس کا بیٹا آگ لگانے والا تھا۔ وہ دشمن کو جانتا تھا اور اس سے نفرت کرتا تھا۔ وہ عہد کو پسند کرتا تھا اور اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا تھا۔ وہ کسی آگ لگانے والے کی تلاش میں تھا جس سے عہد کرے، اور اس کا والد نہیں تھا۔ یوناتن نے اپنی پہلی لڑائی شروع کی۔ پہلا سیموئل اس کے 13 باب میں اس نے شروعات کی۔ اس نے بالکل وہی کیا جس کے لیے اسے بلایا گیا تھا۔ آپ کے ملک میں قلعے بنے ہوئے ہیں، آپ کے علاقے میں شیطانی طاقتیں اور حکمرانی کرنے والے بیٹھے ہیں جہاں ان کا کوئی حق نہیں۔ وہ قوم میں موجود تھے، بس یوں ہی قوم میں گھوم رہے تھے، انہیں کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب وہ قوم میں کھڑے تھے، پھر یوناتن نے کہا، یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں ہیں، اور یہ وہ ہے جو چیز یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ اسے یہاں سے نکلنا ہے اور ہمیں لڑنا ہوگا۔ آگ لگانے والا، جنگ شروع کرنے والا۔ عزیزو، میری اس بات کو غور سے سنیں۔ میں جنگ شروع کرنے جا رہا ہوں، میں آگ لگانے جا رہا ہوں۔ عزیزو، ذرا سوچیں۔ سیموئل نے جنگ شروع کر دی۔ سب مل کر کہیں، میں ایک جنگ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ شیطان آپ کے گھر پر بیٹھا ہے یا شیطان آپ کے خاندان پر بیٹھا ہے، شیطان آپ کی زندگی پر بیٹھا ہے یا شیطان آپ کے ارد گرد قابض ہے۔ دیکھیں، کسی کو تو جنگ شروع کرنا پڑے گی، کیونکہ وہ ہلے گا نہیں جب تک آپ جنگ شروع نہیں کرتے، جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ اس کا آپ کی ریاست، آپ کے علاقے، آپ کے شہر میں کوئی حق نہیں ہے۔ اور آپ ناشتے کی میز پر اس کے لیے جگہ کیوں تیار کرتے ہیں؟ اس کا آپ کے گھر میں کوئی حق نہیں۔ جنگ آپ کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، خوف آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، ٹوٹ پھوٹ آپ کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، بیماری آپ کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی نہ کوئی جنگ شروع کرنے والا، آگ لگانے والا کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے۔ تو سب کہیں، ہم تیار ہیں۔ یہیں سے آپ روح القدس سے بھر جاتے ہیں۔ عزیزو، دیکھیں، یہ غرور نہیں ہے، یہ اعتماد ہے، اور میں اس سے تنگ آ چکا ہوں۔ شیطان آپ کو گھور رہا ہے، آپ کو سب کچھ دے رہا ہے، میں تمہیں ڈراؤں گا۔ تمہارے ناشتے کی میز پر بیٹھا ہوا تمہیں دیکھ رہا ہے، جیسے تم کیا سوچتے ہو کہ تم کیا کرو گے۔ ہاں، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں گا اور میں تم سے زیادہ مضبوطی سے کھڑا ہو جاؤں گا، اور میں روح القدس کے مسا کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، اور روح القدس جنگ شروع کرنے والا ہے۔
मुझे फैसला करना है। मुझे पसंद नहीं है कि मैं कहाँ रहा हूं, मुझे जिंदगी कहाँ ले गई है। मुझे ये पसंद नहीं है और मेरी जिंदगी वहां नहीं है जहां इसे होना चाहिए। तो मुझे अपने अंदर एक जंग शुरू करने वाला चाहिए जो इस रूह को मुझसे और मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे शहर से, मेरे कस्बे से निकाल दे। ये यहां नहीं है। क्या आप यकीन रखते हैं? खुदा के जलाल पर अपनी आवाज बुलंद करें। मैंने ये इसीलिए कहा क्योंकि शैतान का अपने शहर में होना बहुत आसानी से आदत बन जाती है। उसके इक्तदार, उसकी ताकत और उसके बुतों के इर्द गिर्द काम करने की ताकत हो जाती है जो आप जेलों में देखते हैं और कुछ सड़कों पर देखते हैं। और वो सब चीजें जो उससे आपकी कम्युनिटी में कायम की हैं, वो सब चीजें जो आप जानते हैं कि यहां नहीं होनी चाहिए, और आप एक छोटी सी दुआ करते हैं जब आप वहां से गुजरते हैं, जब आप उसका इतराफ करते हैं, लेकिन वो वहीं बैठा है, बाजू लपेटे हुए, कह रहा है मैं कहीं नहीं जा रहा। इसीलिए वो वहीं पर बैठा है। हम उसका इतराफ करते हैं, दूर हो जाते हैं बड़े पारसा बनकर। ये आपके खानदान में है और आपकी फैमिली के खिलाफ नहीं है। ये उसके खिलाफ है जो आपके खानदान में है। यूनतन ने पहली जंग शुरू की, वो जंग के लिए गया, उसने फलस्तीनियों की चौकी पर हमला किया। क्या ये वो नहीं है जो हमें करना चाहिए? हमें जंग शुरू करनी चाहिए ताकि हम खुदा को जंग में बुला सके। आप उसको उस जंग में नहीं बुला सकते जो आपने अभी शुरू नहीं की। मेरे खिलाफ कोई हथियार कामयाब नहीं होगा तो वो सिर्फ उस वक्त बनेगा जब कहीं ना कहीं मैंने जंग शुरू की हो। मैं उस रवैये और माहौल के आगे झुकने से इनकार करता हूं जिसके आगे जहन्नुम ने फैसला किया है कि मुझे झुकना चाहिए। यही आप नस्लों से करते आए हैं। आपको बस बैठ जाना चाहिए, चुप रहना चाहिए और बस हां में हां मिलानी चाहिए। गौर करें, मंशियात आपके खानदान में रही है, बीमारी आपके खानदान में रही है, टूट फूट आपके खानदान में रही है, गैर सेहतमंद रूह आपके खानदान में रही है, बदसलूकी आपके खानदान में रही है, गुमराही आपके खानदान में रही है। हम इसके बारे में बात करते हैं लेकिन किसी ने रूहानी जंग शुरू करने की पहल नहीं की। कहीं ना कहीं किसी मुकाम से मुकाबला होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको फैसला करना होगा कि वो रूह, वो शैतानी चीज जो आपके खानदान को नस्लों से जकड़े हुए है, उसका सामना करना जरूरी है। हमें जंग करनी चाहिए ताकि खुदा इस तरह शामिल हो सके जैसे वो चाहता है। मेरी बात समझ में आई? आप क्या समझते हैं शिफायत क्या करती है? वो नेजा लेकर अंदर पहुंचती है और उसको चुभोती है। आप शिफायत में जंग के लिए जाते हैं। आप क्या करते हैं? आप अंदर पहुंचते हैं। यही शिफायत करने वाले करते हैं। शिफायत करने वालों, क्या आप ये समझते हैं? वो यहां नहीं लड़ रहे, वो वहां पहुंच रहे हैं जहां वो चीज है। ये सीधा गुजर जाते हैं। यही नेजा और बर्छी का मकसद है। क्योंकि मैं असल जड़ के पीछे जा रहा हूं। फलस्ती छावनी वहां बैठी थी, कुछ नहीं कर रही थी जब तक यूनतन ने उसे चबो न दिया। फिर वो कौम उठ खड़ी हुई। फिर कयामत बरपा हुई। फलस्ती फौज शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब से जमा होने लगी। जब आप ये पढ़ते हैं, जिसे मैं दोबारा पढ़ सकता हूं, लेकिन आप कहानी पढ़ेंगे, पहला सैमुअल 13 बाब और फिर पहला सैमुअल उसका 14वां बाब पढ़ें। और जब आप उसे चबोते हैं, देखें, जो जंग पसंद करता है वो मुकाबला पसंद करता है क्योंकि वो लड़ना पसंद करता है। अब हम तैयार हैं और फलस्ती फौजें सब इकट्ठी हो गईं। देखें, आप क्या समझते हैं कि जब आप रूहानी जंग में जाते हैं तो क्या होता है? आपने अभी अभी उस चीज को ललकारा है जिसे शैतान अपनी मलकियत समझता था, और आपने उसे साफ साफ कह दिया कि अब मैं तुम्हारे मुकाबिल हूं। मैं तुम्हारे आगे झुक झुक कर थक गया हूं। मैं तुम्हारे बुत्तों के इर्द गिर्द घूमते घूमते थक गया हूं।
میں تمہارے اختیار کے ارد گرد گھوم کر تھک گیا ہوں۔ آپ اس کے خلاف دعا کرنا شروع کرتے ہیں، آپ اس پر یسوع کے خون کو مانگنا شروع کرتے ہیں، خدا کی بادشاہی کا اعلان کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ واپس آپ سے لڑنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ وہ جنگ میں شامل ہو، لیکن خدا اس وقت تک شامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم جنگ شروع نہ کریں۔ روح القدس آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہاں جنگ میں شامل ہونا ضروری ہے، لیکن وہ آپ کے اور میرے انتظار میں ہے کہ ہم تیار ہوں اور اسے چھیڑیں۔ ہم شفایت کر سکتے ہیں، ہم روح القدس میں دعا کر سکتے ہیں، ہم یہاں پکار سکتے ہیں۔ ہم ان طاقتوں کو نہیں چھو رہے جو سب کو غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں، شیطان کو چرچ سے کوئی مسئلہ نہیں، اسے چرچ پسند ہے۔ اسے چرچ پسند ہے کیونکہ زیادہ تر چرچز بس درد کے بیچ میں ہی چرچ بنے ہوئے ہیں۔ وہ سب مسائل کے ساتھ ساتھ چرچز بھی بنا رہے ہیں۔ شیطان پورا ہفتہ میرے پیچھے پڑا رہا، کوئی میرے لیے دعا کرے۔ دو باتیں ہیں، نمبر ایک، اگر وہ آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ آپ کے پیچھے ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے آگے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ پلٹیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ یونتن نے جنگ شروع کی۔ اس کے والد نے اختیار چھین لیا اور انہیں اس بات کا اعتماد نہیں تھا کہ وہ کون ہونا چاہیے۔ سب بکھر گیا کیونکہ خوف نے ان پر پوری طرح قبضہ کر لیا تھا۔ وہ تمام فوجیں جو ان کی پیروی کرنے والی تھی وہ بھی پیچھے ہٹ گئیں۔ دیکھیں، جو آگ لگانے والے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کی پیروی کرتے ہیں۔ سپاہی ایک اچھے لیڈر کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ جب سپاہی جنگ میں جاتے ہیں تو انہیں اعتماد کرنا چاہیے کہ ان کا لیڈر بھی ان کے ساتھ ہے۔ جب وہ لڑنے جا رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو ان کے لیے لڑے، ان کی حفاظت کرے، ان کی رہنمائی کرے اور ان کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہو۔ کوئی ایسا شخص جو جنگ کے بیچ میں دوڑنے کے لیے تیار ہو، یہ جانتے ہوئے کہ یہی کرنا ہے، کیونکہ جب آپ آگے بڑھنے جا رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو تمام سپاہی بھاگ گئے اور چھپ گئے، اور بادشاہ انار کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، اور فلسطی آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیل گئے اور جا کر کہیں چھپ گئے۔ کچھ لوگ اسے آگ لگانے والا کہیں گے۔ میں پڑھ کر سناتا ہوں کیا ہوا۔ یہ میرے نوٹس میں ہے کیونکہ میں ابھی کچھ معاملات پر نظر رکھ رہا ہوں اور مجھے بہتر نظر رکھنی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلا سیمول اس کا 14 باب اس کی 6 سے 10 آیات میں یوں لکھا ہے، سو یونتن نے اس جوان سے جو اس کا سلاح بردار تھا کہا، ہم ادھر ان نامختونوں کی چوکی کو چلیں۔ ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب پیچھے ہٹ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اگر آپ نے جنگ نہ کی تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ایک اصل لڑنے والے اور آگ لگانے والے کو پریشان کرتا ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آپ کس کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ آپ مطمئن نہیں ہیں اور آپ کو کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ رہنماؤں کو کہا گیا کہ ہم سب سے محبت کریں، ہم خدا کی تخلیق سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اصل جنگجو کا دل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خدا کی تخلیق کو بچانے کے لیے آتا ہے، صرف اسی لیے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں اپنی قوم کو غلامی میں کیوں چھوڑ دے۔ یہ اچھا جنگجو نہیں ہے۔ ایک اصل رہنما سب کا خیال رکھتا ہے۔ آپ اب بھی غلامی میں ہیں اور ہماری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ کا گھر ابھی بھی ٹوٹا ہوا ہے، ہماری یہ جنگ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، صرف اس لیے کہ یہاں کے سب لوگ ٹھیک ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں ابھی بھی مسائل ہیں، یہ ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو آزاد ہونے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی انہیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کو آزادی اور رہائی پانے کا حق ہے، اور اصل سپاہی اس وقت مطمئن نہیں ہوتا جب لوگ پیچھے رہ جائیں، جب وہ شفا نہ پائیں، جب وہ رہائی نہ پائیں، جب وہ خدا کی قدرت سے چھوئے نہ جائیں۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے منادی کی مہم مکمل کر لی، اور کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں آپ جانتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں اور مزید گہرائی میں جانا ہے۔ ہمیں اپنے سوچنے کا طریقہ بدلنا ہوگا، جیسا کہ ساؤل انار کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، وہ بادشاہ بیٹھ گیا، تو شاید ہمیں بھی سب کو بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ آگ لگانے والا اس کا بیٹا تھا، اور وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ صرف اس لیے کہ آپ بیٹھ جائیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشن کی ذمہ داری بدل جائے۔ صرف اس لیے کہ کوئی بزدل بیٹھ جائے اور پیچھے رہ جائے، مشن پھر بھی نہیں بدلا۔ اور دیکھیں، ہمارا مشن بھی کبھی نہیں بدلے گا۔
जिसे बेटे ने आजाद किया वो वाकई आजाद है। लेकिन बाइबल रोमियो में यह भी कहती है कि वो कैसे सुनेंगे कि आजाद कैसे होना है जब तक कोई लीडर ना हो, और कोई लीडर कैसे बने जब तक इसे भेजा ना जाए। और आप सब इस वक्त तैयार हैं। आज रात हमने जैक्सन मैसिसिपी में बहुत अच्छा वक्त गुजारा, जहां खुदा की बादशाहत और खुदा का कलाम नाजिल हो रहा था और खुदा का फजल लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा था। अगर आप कभी चाहते हैं कि हम आएं और आपकी मकामी कलीसिया की खिदमत करें, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदा की आग दुनिया की कौमों में जल रही है, जैसा कि हमने जैक्सन में देखा। हम चाहते हैं कि वही चीज आपके घर, आपकी खिदमत और आपके कारोबार में भी हो। एक बार फिर हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आपके साथ खड़े हैं। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो बराह करम स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। हर दिन ईमानदार की हैसियत से आप रूहानी जंग में मसरूफ हैं। ईमानदार की हैसियत से आपको खुदा के हथियार पहनने की जरूरत है। तो आपकी तैयारी में मदद के लिए मैंने एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है द बिलीवर्स आर्सेनल। इस किताब में आप जान सकते हैं कि आप खुदा में कौन हैं। आप अपने मकाम और इकरार की ताकत को जान सकते हैं। ये दुआया किताब आपके लिए मुफ्त है। हमारी वेबसाइट पर जाएं, standinginthe-word.org पर लिंक पर क्लिक करें। इस दुआया किताब को अपने लिए डाउनलोड करें। ये बिल्कुल मुफ्त है। खुदा आपको बरकत दे। मैं पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ, टेलीविजन प्रोग्राम फ्रेश फायर में आपका मेजबान। हम हर हफ्ते आपके घर आते हैं ताकि आप तक यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुँचा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के कामों में हमारी मदद करें। हम इस वक्त जेसी टीवी, जैम टीवी, किंग टेलीविजन के जरिए पाकिस्तान भर में, मुत्तहिदा अरब इमारात, भारत और पूरे अमेरिका, बरतानिया और अफ्रीका में फेथ टीवी नेटवर्क पर 230 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंच रहे हैं। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, फसल बहुत बड़ी है, जिंदगियां आजाद होनी चाहिए। हम हर हफ्ते पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत कुएं खोद रहे हैं और इस प्रोग्राम का उन्वान है उठें और चलें। वहाँ के विजिट्स में हमने लोगों की शदीद जरूरतें देखी हैं। लोग गढ़ों और दरियाओं से पानी निकाल रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मवेशी सेहतमंद नहीं हैं, इनके पास पीने के लिए मयारी पानी नहीं है। हर कुआं जो हम खोदते हैं 100 खानदानों की जरूरियात पूरी करता है। हर कुआं जो हम खोदते हैं, हमारे पास 2500 कुएं हैं जिन्हें खोदने की जरूरत है और हम अपनी टीम के साथ वहां काम कर रहे हैं। ये लोगों की बड़ी जरूरियात है जब हम इन्हें खुशखबरी पहुंचा रहे हैं। हम खानदानों को तवील मुद्दती गुलामी से भी आजाद कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन, दादा दादी, बच्चे कैंपों में मुकीम हैं, कर्ज उतारने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कर्ज से आजाद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें और इसके पार्टनर बने। हम आगे बढ़कर लोगों की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो पास्टर्स और रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं। हमने एक बाइबल स्कूल को स्वाहिली ज़बान में तर्जमा करवाया है जो अब पूरे अफ्रीका में फैल रहा है ताकि इन पास्टर और रहनुमाओं को खुदा के कलाम से लेस किया जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप हमारे साथ मिलकर खड़े होंगे? क्या आप स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के माली शराकतदार बनेंगे ताकि जो काम हमारे सामने है और जो फसल अब तैयार है, क्या हम इस अमल को शुरू कर सकते हैं? एक बार फिर हम इस काम में पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। हम हर रोज इन लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम सब मिलकर इस फसल को माली के हजूर पेश करें और फिर खुदा आपसे कहे, अच्छे और वफादार नौकर। खुदा आपको बरकत दे।